نعرہ 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 وان، نعرہ 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 وان، تیرا بھائی میرا بھائی، تیرا بھائی نعرہ تکبیر، یہ قائد ہمارا، یہ قائد ہمارا، فرو گیا فرو گیا، یہ قائد ہمارا، یہ رہبر ہمارا، تیرا بھائی میرا بھائی، تیرا بھائی میرا بھائی، اب کون کرے گا رہنمائی؟ آپ کے سامنے انتظار کی گھڑیاں ختم، یہ ساتھ پیش کریں گی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تمام دوست ساتھی تشریف رکھیں۔ آج کی ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی چیف گیسٹ، ہمارے انتہائی معزز مہمان آپ کے سامنے جلوہ افروز ہو رہے ہیں، تشریف رکھیں انشاءاللہ تمام ساتھی۔ یہ جتنے بھی دوست احباب تشریف فرما ہیں، سب سے درخواست ہے، قائد محترم صاحب کو دعوت دے رہے ہیں، اس سے پہلے اپنا موبائل آن کریں اور لائیو تمام پنڈال میں سے تمام دوست آج کے اس پروگرام کو لائیو چلائیں تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ آج عوام قوم کا لیڈر، عوام قوم کا رہبر اور رہنما کس طرح خطاب کر رہا ہے اور قوم کس طرح اس کا خطاب سماعت فرما رہی ہے۔ تمام دوست موبائل آن کریں اور اس کو لائیو چلائیں۔ تنظیم العوام کے پرچم لے رہے ہیں، مہربانی اور لائیو چلائیں، لائیو چلائیں، موبائل لائیو چلائیں، لائیو فیس بک آن کریں اور یہاں سے موبائل لائیو چلائیں تاکہ اس کے بعد میں اپنے قائد محترم صاحب کو دعوت دے سکوں۔ اور گزارش ہے انتظامیہ سے ان تمام ساتھیوں کو بٹھائیں۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں تمام ساتھی۔ اسٹیج خالی کر رہے ہیں تاکہ معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کر سکیں۔ ابراہیم بھائی اسٹیج خالی کروا لیں، آپ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں تنظیم العوام پاکستان کے چیئرمین۔ میرے بھائیوں، ہم کون ہیں؟ آج آپ کے سامنے مولانا صاحب نے کہا کہ ہم حضرت علی کی اولاد ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، عوام کون ہے؟ ہم کس کے جد، ہمارے جد امجد کون ہیں؟ ہمارے رہبر، ہمارے جد امجد کون ہیں؟ ہم اس علی رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ جس علی کو قرآن اولئک هم الفائزون کہتا ہے، اس علی کو مانتے ہیں جس کو قرآن اولئک هم الفائزون کہہ رہا ہے۔ آج اس علی کا سپاہ اس علی کی خون آپ کے سامنے بولے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ اس علی کا غیرت مند خون کیسے خطاب کرتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں قائد محترم عزت مآب محترم جناب محمد فاروق اوان صاحب، نعروں کا کھڑے ہو کر جواب دیں، یہ قائد ہمارا فاروق اوان، یہ قائد ہمارا، یہ قائد ہمارا، یہ جلتا سورج، یہ بہتا دریا، یہ بہنوں کا بھائی، یہ بہنوں کا بھائی، یہ ماں کا سہارا، یہ نوجوانوں کا سہارا، یہ جلتا سورج، یہ بہتا دریا، یہ قائد ہمارا، یہ رہبر ہمارا، یہ رہنما ہمارا۔ تشریف لا رہے ہیں قائد محترم عزت مآب محترم جناب محمد فاروق اوان صاحب۔ فاروق اوان
بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی، آپ کی عزتوں کا بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ تھینک یو، تھینک یو، مہربانی۔ پٹیل پاڑے والوں، آج تو آپ نے ہمیں خرید لیا ہے بھائی، گھر والوں ہمیں اپنا غلام بنا دیا ہے۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ مہربانی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر تشریف رکھے پلیز، مجھے ابھی آپ نے سننا ہے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے آپ نے، آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْتِي الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیمًا وَاسِیرًا۔ میرے نہایت قابل عزت تنظیم الاعوان سندھ کے صدر جناب زاہد اعوان صاحب، میرے کراچی کے صدر محترم شہزاد اعوان صاحب، ہمارے کنوینر مرتضی اعوان صاحب، میرے کراچی کے جنرل سیکرٹری شان اعوان صاحب، میری کراچی کی تنظیم کے تمام صدور اور عہدیداران، میری یوتھ کے عہدیداران اور میرے نوجوانوں، میری تنظیم اور برادری کے علاوہ دیگر برادریوں کے عہدیداران، کارکنان، کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر ضلع سے آئے ہوئے وفود، آج کے پنڈال میں موجود تمام برادریوں کے زعماء، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں، اور آپ کو یہ خوبصورت پنڈال سجانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص آرگنائزنگ کمیٹی کے شعیب اعوان صاحب، سلام اعوان صاحب، ساجد اعوان صاحب، ذاکر اعوان صاحب، خلیل الرحمان صاحب، نصیب الدین اعوان صاحب، زہیب الرحمان صاحب اور یاور خان صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے شاباش بھی دیتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ میں آج آپ سب کو تنظیم الاعوان پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تنظیم الاعوان پاکستان
یقیناً عوام برادری کی بالخصوص اور دیگر تمام برادریوں کی بالعموم ایک نمائندہ تنظیم ہے۔ تنظیم العوام قطعاً سماجی اور فلاحی تنظیم کا نام ہے۔ یہ میری تنظیم قطعاً غیر سیاسی ہے، لیکن میری اس تنظیم کے آئین میں، میری تنظیم کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عوام بالخصوص اور دیگر عوام بالعموم، گویا عوام تمام برادریوں کے لیے ہے اور تمام برادریاں عواموں کے لیے ہیں۔ میری اس تنظیم میں کوئی اعزازی ممبر نہیں ہے۔ ہر قوم کا فرد ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے اور عزتوں کے لائق ہے۔ دیکھیں، قوموں کی زندگی میں اتفاق اور اتحاد کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ آپ سب میں باپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے، آپ کے علم میں ہوگا کہ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور آتا ہے اور پھر ایک وقت اس طرح آتا ہے کہ منگولوں نے، چنگیز خان نے، ہلاکو خان نے دنیا کو تہس نہس کر دیا اور منگول پوری دنیا پہ ظلم اور جبر کی حکومت قائم کر دیتے ہیں۔ اس وقت ترکمستان کے ایک کونے میں ایک قبیلہ آباد ہے، جس قبیلے کو کئی قبیلہ کہتے ہیں۔ 400 نفوس پہ مشتمل وہ قبیلہ ہے جن کی کل کائنات 6000 بھیڑ اور بکریاں ہیں۔ تو کچھ ترک حضرات ان کے پاس آتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، منگولوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ یہ کئی 400 افراد اتحاد اور اتفاق کا مجموعہ اپنے ایک لیڈر کی قیادت میں، جسے لوگ ارطغرل غازی کہتے ہیں، منگولوں پہ دھاوا بولتی ہے اور پوری دنیا میں خلافت عباسیہ کا وجود آتا ہے۔ اور یہ وہ خلافت عباسیہ ہے جس میں آج بھی بہت سارے ملک ہیں۔ چند 100 لوگوں نے اتفاق اور اتحاد کی بنیاد پہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور کچھ اسی طرح کی تاریخ میرے عوانوں آپ کے بھی ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ سب کہتے ہیں میں قطب شاہی عوان ہوں۔ قطب شاہ جو پیران پیر، پیران دستگیر سید عبدالقادر صاحب گیلانی کا ایک قریبی رشتہ دار ہے، وہ تبلیغ دین کے لیے وادی سون میں آتے ہیں۔ وہ وادی سون جو کافرستان ہے، وہاں اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر اسی اسلام میں محمود غزنوی یہاں پہ اٹیک کرتا ہے، اور قطب شاہ کا بیٹا عبداللہ گورڑا ان کا سپہ سالار ہوتا ہے جو وہاں پہ شہید ہوتا ہے۔ لیکن بالآخر وادی سون اسلام کا قلعہ بن جاتا ہے۔ یہ عوانوں کی تاریخ ہے۔ اور اسی طرح تورغل والے، تورغل کے عوانوں، آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا
کہ تورغر یہاں کبھی تناریوں کا ڈنکا بجا کرتا تھا. تورغر والوں کے پاس بھی کچھ وادی سون کے آوان آئے تھے اور انہوں نے اس کو ان کا گہوارہ بنا دیا تھا. یہ انہی کی اولاد ہے اور وہ انہی کے آباء و اجداد تھے جو آج ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. گویا یہ آپ کی اور میری تاریخ ہے. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کئی قبیلہ جس کے لیے اقبال نے کہا، آج 9 نومبر ہے، آپ سب کو یاد ہے نا، یوم اقبال ہے. اقبال نے کہا کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والے کو دنیا ایک نئی دیتے ہیں. یہ وہی کئی قوم ہے جو اتفاق اور اتحاد سے آج یہاں پہ آ پہنچی ہے. دیکھو میرے امانوں، میرے بچوں، میں اس وقت آپ سے ملتمس ہوں کہ میرے یہ چند لفظ ہر عوام تک پہنچنے چاہیے. ملک کے کونے کونے میں بسنے والے عوام تک پہنچنے چاہیے کہ عوام کون ہیں، عوام کسے کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں کہ عوام میرا لقب ہے. عوام مددگار ہے. ہر وہ شخص جس میں مدد اور خدمت کا جذبہ ہے وہ عوام ہے. ہم سب عوام ہیں، آپ سب عوام ہو. بلکہ میں یہ کہوں کہ عوام AWAN، عوام، آل ورلڈ، آل نیشن، پوری دنیا، تمام قومیں عوام ہیں اور انشاءاللہ عوام رہیں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے بچوں، میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کہہ رہے ہیں، عوام کون ہیں کہ خدا دی دھرتی دا مان کون ہیں، عوام کون ہیں. یہ کہیں دسایا وہ میں عوام کھل رہے شیرانوں ہکی جاتے کہیں بہایا وہ میں عوام. میرے شیراں تو کون سڑدا، میرے شیراں دی کنوں پیڑے من سمجھے من معلوم ہے. علی دے منکر نو کس نے سانی لہو سکایا وہ میں عوانا. نانو عوانو آل محمد، میں آل محمد کا مددگار ہوں. عوانو، آپ کے جد امجد محمد بن حنفیہ نے، جن کی عرفیت ابو القاسم بھی ہے، بازوئے حیدر کرار بھی ہے، اولاد شیر خدا بھی ہے، انہوں نے کب کہا نانو عوانو آل محمد، جب تمام قاتلین کربلا ایک ایک کا سر چن چن کے قلم کر دیا گیا تو مختار ثقفی جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا نانو عوانو آل محمد، ہم آل محمد کے مددگار ہیں. وہاں سے ہم عوان بن گئے ہیں اور ہم عوان ہیں، مددگار ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم عوان مددگار رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. عوانوں، میں جو آپ سے آج بات کرنے آیا ہوں وہ یہ کرنے آیا ہوں کہ آپ کو اور مجھے بہت کچھ ورثے میں ملا ہے. عوان ہو اور غیور نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. عوان ہو خوددار نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا.
अवान हो दलेर न हो, अवान हो सखी न हो, अवान हो और मददगार न हो। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लिहाजा हमने औलादे अली होने का सबूत देना है और अपनी आबाओ अजदाद की खसूसियात की तरह वापस जाना है। जैसे किसी ने कहा ना कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अवानों, आप अपनी जद्दे अमजद की खसूसियात अपनाना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह ताला आप पूरी दुनिया को लीड करोगे। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। देखिए, हमने कोई ये कहे, बल्कि मेरे तोरगर के एक भाई ने कहा कि तंजीमुल अवान हमने क्यों बनाई। अवान अज़ली तौर पे अवान है, एक खून है, एक रिश्ता है, लेकिन हमें तंजीम बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि हमारे लिए ये मशहूर हो गया कि हम बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े भैड़े भाई हैं। हम अच्छे भाई नहीं हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत सारी कौमों ने हमारे कंधे पे पांव रख के अपनी तकदीर बदल ली। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। लिहाजा हमें ये ज़रूरत पेश आई कि हम एक तंजीम बना लें। और वैसे भी गुर्बत मुकाने का फलसफा एक ही है। गुर्बत को अगर गौर से पढ़ो तो रे गौर वाली है, रे रवायात तोड़ने वाली है, बेबुनियाद रखने वाली है और ते तंजीम बनाने वाली है। हमने तंजीम बना दी है। इंशाअल्लाह मेरी कौम इस गुर्बत से निकल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि मुआशरे, कौमें अपनी खसूसियात और अपनी खूबियों से पहचानी जाती हैं। हमने अपनी इस कौम को यकजा करके, और यकजा इसलिए करना है कि जब मैं तहदाद गिनता हूँ और तहदाद सुनता हूँ तो मुझे करोड़ों में बताई जाती है, तो फिर मैं कहता हूँ कि मेरी ये गैरतमंद कौम, मेरे ये गयूर बच्चे एक एक रुपया भी जमा करें तो करोड़ों रुपए बन जाते हैं। तो मेरी ये कौम दरबदर क्यों है? मेरी कौम के बच्चे तालीम क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? मेरी कौम के बूढ़े बुजुर्ग इलाज क्यों नहीं ले पा रहे? मेरी बच्चियां बगैर जहेज के कैसी बैठी हैं? मैं ये समझने से कासिर हूँ। देखें, छोटी छोटी कौमों ने इत्तफाक से, इत्तेहाद से बहुत कुछ बना दिया। हम बहुत पीछे रह गए हैं और हमने इस लेट को कवर करना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम सब ने ये अहद करना है कि हमने अपनी शनाख्त अपनी खूबियों से बनानी है। आपकी और मेरी शनाख्त बड़ी गाड़ी नहीं होगी, आपकी और मेरी शनाख्त बड़ा महल नहीं होगा। आपकी और मेरी शनाख्त ये होगी कि गली से गुजरने वाले ये कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी अवानों ने बनाई है, तमाम बच्चे बगैर फीस के पढ़ते हैं, ये हॉस्पिटल अवानों का है, कैंसर का इलाज होता है, मुफ्त होता है। इस गली के कोने पे 11वां घर अवान का है,
اس پہ دستک دو گے آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ آپ کی اور میری شناخت ہے۔ اب بنیادی توجہ میرے بچوں، ہم نے آج یہاں سے عہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہماری قوم کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو وسائل کی وجہ سے اسکول نہیں جا پائے گا، جو اس وجہ سے کہ وہ فیس نہیں دے سکتا، وہ کتابیں نہیں لے سکتا، وہ یونیفارم افورڈ نہیں کر سکتا، وہ اسکول نہیں جا سکتا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ذمہ داری آپ کی تنظیم لے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مجھے یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کون سا بڑا الجبرا ہے، یہ تو حکومت کے کرنے کے کام ہیں، سب کو مفت تعلیم دے۔ ہاں، حکومتیں دیتی ہیں، لیکن حکومتیں غلام بناتی ہیں، یس مین بناتی ہیں۔ ہم نے غلام نہیں بنانے، ہم نے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کرنی ہے۔ چونکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ تہذیب سکھاتی ہے تمدن کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ مجھے وہ تعلیم نہیں چاہیے، مجھے وہ تعلیم چاہیے جس کے ساتھ تربیت بھی ہو، جس کے ساتھ میرا بچہ خوش اخلاقی بھی سیکھ کے آئے۔ مجھے وہ بچے چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطین کے ایک اسکول میں ایک دن ایک اسکول ٹیچر یہ کہتی ہے کہ کل میں کلاس میں ٹیسٹ لوں گی اور جو بچہ یہ میرا ٹیسٹ پاس کرے گا اسے میں نیا جوتوں کا جوڑا دوں گی۔ اگلا دن آتا ہے اور وہ اسکول ٹیچر تمام بچوں کو سوال دیتی ہے اور تمام بچے وہ ایگزام پاس کر جاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ جوتوں کا جوڑا کس کو دیا جائے، تو فیصلہ ہوتا ہے کہ چلیں پرچیاں ڈال لیتے ہیں، جس کی پرچی نکلے گی یہ جوتوں کا جوڑا اس کو دے دیا جائے گا۔ اسی کلاس میں ایک بچی ہے جس کا نام ہے وفا عبد الکریم، اور وہ روز اسکول آتی ہے اور ننگے پیر آتی ہے۔ اس کے پاس جوتے خریدنے کی سکت نہیں ہے۔ اب جب پرچیاں کھلتی ہیں تو پہلی پرچی سے نکلتا ہے وفا عبد الکریم۔ اب جب دوسری پرچی وہ اسکول ٹیچر اٹھاتی ہے اتفاقاً تو اس میں سے بھی نام نکلتا ہے وفا عبد الکریم۔ تیسری پرچی وہ کھولتی ہے، اس میں بھی وہی نام ہوتا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو میں نے اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہے۔ ہمیں وہ تعلیم چاہیے جس کے ساتھ یہ احساس بھی ہو، اور وہ احساس یہ ہو کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اگر کوئی کہے کہ عوان عوان کیوں کرتا ہے تو میں اس لیے کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے رب کا بھی فرمان ہے کہ ابدعوا من تعولو، نیکی کی ابتدا اپنے گھر سے کرو۔ میں اپنے گھر سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر کو سنوارنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر کے بچوں کو مستقبل دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میرے گھر سنوریں گے، تمام گھر سنور جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی مدد چاہیے، آپ کا تعاون چاہیے۔ صرف کراچی میں ہم 7-8 لاکھ کی تعداد میں ہیں، سندھ میں ہم 35 سے 40 لاکھ کے درمیان آباد ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ روز محشر
آپ کا اور میرا گریبان پکڑا جائے گا کہ فاروق اوان تیری لش پش تو یہ تھی، تیرے پڑوس میں تیرا بھائی بھوکا سو رہا تھا، میں اس کے لیے جواب دہ ہوں، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، کسی طرح بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں دیکھیں ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ سوچ نظریے وہ چلتے ہیں جس میں پرخلوص لوگ ہوتے ہیں اور اس سلسلے کو چلاتے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا آقا کائنات نے جو لوگ تیار کیے، جو ٹیم بنائی، دیکھیں رہتی دنیا تک اسلام اسلام ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمیں وہ ٹیم چاہیے، ہمیں وہ مخلص لوگ چاہیے جو اس سوچ کو، اس فکر کو آگے لے کے جائیں اور ہم اپنے ان بچوں کو، اگلی نسل کو کچھ دے کے جائیں۔ ہم نے یہ سوچا ہے، یہ ہمارا مطمع نظر ہے کہ ہم 20,000، صرف 20,000، 4.5 کروڑ عواموں میں سے 20,000 اپنے ایگزیکٹو ممبر بنا دیں، ہر ممبر سے 50,000 روپیہ لیں، 1 ارب روپیہ جمع کریں، اس سے اسلامی پروفٹ لیں، ہر مہینے اپنے بچوں کو وظیفے دیں، اپنے بیماروں کا علاج کرائیں، اپنے ان بچیوں کو جہیز دیں۔ اس میں کسی حد تک ہم کامیاب ہیں، لیکن میں یہاں ایک بڑی دکھ بھری بات کرنے لگا ہوں۔ مجھے سخت شکایت ہے اپنی قوم کے ان لوگوں پہ جنہیں رب کعبہ نے بہت نوازا ہے اور وہ قوم پہ کچھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہ سوچ کے آیا تھا اور میں لسٹ بھی لے کے آیا تھا کہ میں آج کراچی کے ان بڑے بڑے عوانوں کے نام آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی تجوریاں بھری پڑی ہیں، ان کے گھر سونے کی اینٹیں ہیں، لیکن قوم پہ لگانے کے لیے رب نے دل اور جذبہ نہیں دیا۔ لیکن بہرحال ایک موقع اور دے رہا ہوں اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے، آگے آئیے، اپنی قوم کے بچوں کے مستقبل کو دیکھیں، یہ آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے۔ اس کے لیے ہم روز محشر جواب دہ ہیں، اس کی تیاری کریں اور اپنی قوم کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں۔ اللہ پاک یہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور ہم یہ ضرور کریں گے۔ دیکھیں اگر کوئی یہ کہے کہ عوان یا تنظیم العوان کوئی جتھا بنا رہے ہیں، کوئی لشکر بنا رہے ہیں، کوئی فوج تیار کر رہے ہیں، تو اس سوچ پہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ عوام سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ لسانیت کی بات کرے، وہ صوبائیت کی بات کرے، وہ قومیت کی بات کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا عوام کشمیر میں بھی بسے، میرا عوام پنجاب میں بھی ہو، میرا عوام سندھ میں بھی ہو، میرا عوام KPK میں بھی ہو، تو میں کس طرح صوبائیت کی بات کروں اور میں لسانیت کی کیسے بات کروں؟ جب آقا یہ کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کیا وہ علی عوانوں کا مولا ہے؟ وہ آقا وہ رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ تو جو آقا کائنات کی اولاد ہو، کیا وہ کسی ایک کوزے میں بند ہو سکتی ہے؟ کسی ایک گلی میں بند ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہم انشاءاللہ تعالی پوری کائنات کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام اقوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو اپنا حصہ اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح اپنے کسی بھائی کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں کوئی یہ تانا نہ دے کہ آپ عوان عوان کرتے ہو، بخدا اس تانے سے ہم نہ گھبرانے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں۔ ہم یہ کام کریں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں،
आखिरी बात करके चला जाऊंगा। मुझे मेरे दाएं बाएं खड़े हुए भी बहुत सारे भाई कहते हैं कि तू ये जो तकरीरें करता है ना, इन्हीं तकरीरों की वजह से सालों कुछ मिलता नहीं। तो मैं कहता हूं हाँ, सर उठा के जीने की कीमत देनी पड़ती है। आवाम सर झुका के नहीं जी सकता, जबकि सर झुकाने की कीमत मिला करती है। उस कीमत पे लानत, 1000 बार लानत। बल्कि किसी ने क्या कहा कि जरा सा गिड़गिड़ा लेता तो शायद बात बन जाती। घबराओ नहीं मेरे बच्चे, फ्यूचर आपका है। जरा सा गिड़गिड़ा लेता तो शायद बात बन जाती। भरम हूं मैं कबीले का, मेरा झुकना नहीं बनता। आवाम पहली मोर्चे का पहला सिपाही, आवाम बस का आखिरी मुसाफिर नहीं है। आवाम सबसे आगे खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह आप सबसे आगे पाओगे। इंशाअल्लाह जिंदगी वफा करे। अगर जिंदगी एक लम्हा कोई कह दे कि तेरे पास है और तूने क्या करना है, तो बखुदा मैं भी और मैं आपको भी कहूंगा कि किसी हाजत रवा की हाजत पूरी कर दो। इसी में ही आखिरत है, इसी में ही आखिरत है। और यही हमारा मकसद है यहाँ आने का, और यही हमारी तरबियत है। इंशाअल्लाह मैं अगेन आप सबका बहुत मशकूर हूँ। तोरगल वालों, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें आज खरीद लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह हम हर लम्हे हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ आवाज दो इंशाअल्लाह। आप हमें खुशियों में बुलाओ, इंशाअल्लाह हम आपकी खुशियों को चार चांद लगाएंगे। इंशाअल्लाह दुखों में बुलाओ, अपना सीना हाजिर करेंगे, आपके दुख जज़ब कर लेंगे इंशाअल्लाह। आवान है, आवान रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हवादिस से उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मुझे बर्बादियों पे अश्क बरसाना नहीं आता, सितम बर्दाश्त कर लेना हमारी खून सही, लेकिन किसी पे जुल्म होता हो तो चुप रहना नहीं आता। और अज़ल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में, मुझे बस टूटना आता है, झुक जाना नहीं आता। जियो जियो, माशाअल्लाह, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इसी तरह मिलते रहेंगे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू बच्चों।